عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کیا واقعی آل سعود کی حکومت مدینہ میں سنیما گھروں کو کھولنے کی کوشش کر رہی ہے؟ کیا حقیقت ہے؟ اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ تو دہلی اسمبلی سے لال قلعے تک ایک سرنگ نکلنے کی خبریں آ رہی ہیں مختلف ذرائع کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی خبر یہ ہے کہ اس وقت دہلی فسادات سے متعلق ایک اور فیصلہ لیا ہے یہاں کے ہائی کورٹ نے، جس میں 5 ملزمان کو ضمانت ملی ہے۔ یو پی میں پراسرار بخار کی دہشت لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ فیروز آباد میں اموات کی خبریں آ رہی ہیں، تو لکھنؤ میں 400 سے زیادہ کیس درج ہونے کی بات آ رہی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے شام پر جو حملہ ہوا ہے اس کی خبر سناؤں گا۔ تو گھانا میں موسلادھار بارشیں، اور سعودی عرب میں خواتین کے کیڈٹس کے پہلے دستی کی پاسنگ آؤٹ کی تقریب کی بھی خبر سناؤں گا۔ تو نیوزی لینڈ میں کس طرح سپر مارکیٹ میں ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا جس میں ایک جنگجو ہلاک ہوا ہے، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، ساری تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں مدینہ میں کیا واقعی میں آل سعود کی جو حکمرانی اس وقت چل رہی ہے وہ سنیما گھروں کو کھول رہی ہے؟ جی ہاں، یہ حقیقت ہے۔ دراصل یہ خبر جو چھپی تھی، بلکہ اس کا جو فیصلہ لیا گیا تھا، صحیح تاریخ اگر بتائیں گے تو 22 نومبر 2020 کو 9:31 پر ٹویٹ کیا گیا تھا مدینہ کے تعلق سے کہ وہاں جو ہے کیا ترقیاتی کام ہوں گے آل سعود کی حکومت کی جانب سے۔ وہ ٹویٹ کیا تھی؟ اس وقت اسکرین پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دراصل یہ بات اس وقت سامنے آئی جبکہ 1 سال پرانا ٹویٹ ہے، 1 سال مکمل ہونے کو آیا ہے۔ اگر صحیح اندازہ لگایا جائے تو 9 سے 10 مہینے ہو گئے ہیں اس ٹویٹ کو آئے ہوئے، لیکن اس کو خاص کوئی سرخی نہیں ملی۔ لیکن پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مشہور و معروف عالم دین، پاکستان سے تعلق رکھنے والے مولانا تقی عثمانی صاحب کی ٹویٹ نے جو ہے اس خبر کو جنگل کی آگ کی طرف پھیلا دیا ہے، اور ہر جگہ اس وقت یہ ٹویٹ ری ٹویٹ بھی ہو رہا ہے، اور یہ امیج اور مولانا تقی صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے مختلف گروپس میں، اور فیس بک ہو یا ٹویٹر میں۔ دراصل یہاں کی حکومت کی جانب سے جو ترقیاتی اتھارٹی کہتے ہیں اس کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا، اس میں ڈیٹیلز دی گئی ہیں کہ جو ہے کس طرح مدینہ میں جو میں نے تاریخ بتائی نومبر 22 2020 کا ٹویٹ ہے، اس میں کتنے یہاں پر جو ہے شاپنگ کمپلیکس بنیں گے، اور کتنے جو ہے ہوٹلز بنیں گے، اور کتنے رہائشی ہوٹلز بنیں گے، تو کتنے جو ہے کھانے والے ہوٹلز بنیں گے، اور ترقی کے لیے الگ الگ طرح کی کیا ہوں گے، اور کتنے اسٹیشنز ہوں گے، مدینہ منورہ کو کس طرح سے جو ہے الگ الگ سنوارا جائے گا، اس میں ترقیاتی کام ہوں گے۔ ان تمام چیزوں کے تذکرے کے ساتھ بعض جگہ پر ایک چیز درج ہے کہ قاعات سینما یعنی 10 سنیما گھر بھی بنائے جائیں گے۔ تو اس کے بعد سے جو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو سامنے لانے کے بعد کیا آل سعود اس وقت اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہے ہیں؟ یہ آل سعود ڈوبیں گے خود بھی، اور یہاں کے مکینوں کو، اور یہاں کی رہائشیوں کو، اور سارے عرب کو لے کر کے ڈوبنے کی جو ہے تیاریاں چل رہی ہیں۔ آپ یہ جو اس وقت تصویریں بدل رہی ہیں، یہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں کھولے گئے سنیما گھروں کی تصاویر ہیں۔ جب بھی اس طرح کی اوپننگ کی سرمنیز منعقد کیے گئے، اس وقت یہ تصاویر وائرل ہوئی جس میں مرد و زن کے اختلاط کے ساتھ لوگ جو ہے سنیما گھروں میں بیٹھ کر کے سنیما کے مزے لیتے ہوئے نظر آئے، اور الگ الگ طرح کی تصویریں وائرل ہوئی۔ تو کیا یہی منظر مدینہ میں بھی پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے آل سعود کی، جن کو میں آل یہود کہتا ہوں؟ لگتا ہے کہ جو ہے پوری طرح سے جو ہے
مسلمانوں کے خلاف اور سعودی عرب کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں یہودیوں کی جانب سے، وہ دھیرے دھیرے جو ہے اس وقت زمینی سطح پر اس کو پریکٹیکلی عمل میں لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور آل سعود پوری طرح سے اس وقت آل یہود کی کٹ پتلی بن کر کے اسی کے اشاروں پر کام کر رہا ہے۔ اس طرح کہنا اب جو ہے باقی نہیں، بلکہ اب علی اعلان اور صاف طور پر بات سامنے آ بھی چکی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جہاں پر ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے حبیب، ہم سب کو جن پر جو ہے جان نچھاور کرتے ہیں، وہاں جہاں آرام فرما رہے ہیں، ان علاقوں میں کیا اس وقت پازیب کی جھنکار سنائی دے گی؟ کیا وہاں پہ موسیقی سنائی دے گی؟ اس طرح کے اگر فیصلے ہوں گے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو ہے اللہ کے عذاب سے آل سعود کو کون بچا سکتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مختلف لوگوں نے مولانا تقی عثمانی صاحب کی اس ٹویٹ کو جو ہے شیئر کرتے ہوئے کئی سارے لوگوں نے پوچھا کہ کیا واقعی میں یہ مولانا کی جانب سے کیا گیا ٹویٹ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو میں نے کوشش کی چھان بین کرنے کی، تو پھر جو ہے مجھے جو ٹویٹ کیا گیا تھا وہ ٹائمنگ اور جس کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا تھا وہ ساری چیزیں لے کر کے میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے یہ حقائق رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ بھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اسی کی جانب سے جو ہے یہ مدینے کی ترقیاتی کاموں کو لے کر کے کیا گیا ٹویٹ ہے، جس میں ساری تفصیلات فراہم کی گئی ہیں کہ کیا اگریمنٹ ہوا ہے، کتنے دنوں میں، کتنے مہینوں میں، کتنے سالوں کا اگریمنٹ ہوگا، کتنے مہینوں میں کام مکمل ہوگا، ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ساری چیز، اس میں تخمینہ کتنا خرچ آئے گا وہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے، سرنگ ملا ہے، جی ہاں، دہلی اسمبلی سے لال قلعے تک جانے والا خفیہ راستہ دریافت ہوا ہے، جس کے بعد سے لگاتار دہلی اسمبلی اس وقت سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے۔ دہلی اسمبلی سے لال قلعے کی طرف جانے والے خفیہ راستہ کا پتہ چلا ہے، جس کے بارے میں کئی بار باتیں تو ہوتی تھیں لیکن کچھ بھی مصدقہ نہیں تھا۔ جمعرات کے روز دہلی اسمبلی میں غار جیسا ایک اسٹرکچر دریافت ہوا ہے، جس کے بارے میں دہلی اسمبلی اسپیکر رام نواس گوئل نے کہا کہ غار اسمبلی کو لال قلعے سے جوڑتا ہے اور مجاہدین آزادی کے آمد و رفت کے وقت انگریزوں کے ذریعے لوگوں کے غصے سے بچنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اسپیکر رام نواس گوئل کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب 1993 میں رکن اسمبلی بنا تو یہاں موجود ایک غار کے بارے میں افواہ اڑی کہ لال قلعے تک جاتی ہے، اور میں نے اس کی تاریخ دریافت کرنے کی کوشش کی لیکن اس سلسلے میں کوئی واضح اشارہ نہیں ملا۔ گوئل نے مزید کہا کہ اب ہمیں غار کا منہ مل گیا ہے لیکن ہم اسے آگے نہیں کھود رہے ہیں کیونکہ میٹرو پروجیکٹ اور سیور بنانے کی وجہ سے غار کے سبھی راستے تباہ ہو چکے ہیں۔ تاریخ سے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے اسپیکر رام نواس گوئل نے کہا کہ جس عمارت میں اس وقت دہلی اسمبلی ہے اس کا 1912 میں راجدھانی کلکتہ سے دہلی منتقل کرنے کے بعد مرکزی اسمبلی کی شکل میں استعمال کیا گیا تھا۔ بعد میں 1926 میں یہ ایک عدالت کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور انگریزوں نے مجاہدین آزادی کو عدالت میں لانے کے لیے اس غار کا استعمال کیا تھا۔ گوئل نے مزید بتاتے ہیں کہ ہم سبھی یہاں پھانسی کے کمرے کی موجودگی کے بارے میں جانتے تھے لیکن اسے کبھی نہیں کھولا۔ اب آزادی کا 75واں سال تھا اور میں نے اس کمرے کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ہم اس کمرے کو مجاہدین آزادی کے مندر کی شکل میں بدلنا چاہتے تھے تاکہ انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ اسمبلی اسپیکر رام نواس گوئل نے یہ بھی کہا کہ ملک کی آزادی سے جڑے دہلی اسمبلی کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے ان کا ارادہ اگلے یوم آزادی تک سیاحوں کے لیے پھانسی کا کمرہ کھولنے کا ہے اور اس کے لیے کام شروع ہو چکا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جو پراسرار غار جس کے بارے میں کہانیاں سنی جاتی تھی وہ واقعی میں غار نکلا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ یہاں پر تصاویر کے حوالے سے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، یہ جا کر کے سیدھے لال قلعے کھلتا ہے، لیکن جس طرح انہوں نے بتایا کہ اس کے آگے کھدائی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ سارے منہ اس کے بند ہو چکے ہیں میٹرو اور دیگر پروجیکٹ کی وجہ سے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے آپ کو لے چلوں ایک اور دہلی فسادات کی کہانی سناؤں جس میں جو ہے 5 ملزمان کی درخواست ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ جی ہاں، سال 2020 میں ہونے والے دہلی فسادات سے متعلق کانسٹیبل رتن لال کا قتل اور ڈی سی پی کو زخمی کیے جانے کے معاملے میں 5 ملزمان کی درخواست ضمانت آج دہلی ہائی کورٹ سے منظور کر لی گئی ہے۔ کورٹ کی جانب سے جو پھٹکار لگی تھی دہلی پولیس کو، ابھی کل ہی کی بات ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ایک اور کامیابی ملی ہے کہ اس میں کس طرح سے جو ہے ناانصافی برتی جا رہی ہے پولیس اہلکاروں کی جانب سے۔ جسٹس سبرامنیم پرساد نے حکم جاری کرتے ہوئے کہا، عدالت کا موقف ہے کہ درخواست گزاروں کو طویل عرصے تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں رکھا جا سکتا، اور یہ کہ ان کے خلاف لگائے گئے الزامات کی صداقت کو مقدمے کی سماعت کے دوران پرکھا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے 5 ملزمین کو جو ہے اس وقت ضمانت منظور کرتے ہوئے عدالت نے ایک بار پھر یہ بتایا کہ کس طرح سے جو ہے دہلی فسادات میں ایک طرفہ کارروائی پولیس کی جانب سے ہوئی ہے اور چھانبین میں کس طرح سے جو ہے ایک طرفہ کارروائی کرنے کی یا چھانبین کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جیسا کہ میں نے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش کی راجدھانی سمیت آگرہ کے قریبی علاقوں میں بخار کا قہر ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
کل بھی میں نے آپ لوگوں کو اس بخار کے سلسلے میں جو پراسرار ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے اس سلسلے میں آگاہ کیا تھا۔ اب جو خبر آ رہی ہے وہ اور بھی بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ محکمہ صحت میں ہنگامہ مچا ہوا ہے کیونکہ اعداد و شمار کافی خوف پیدا کر رہے ہیں۔ فیروز آباد میں بخار سے اموات کی تعداد ایک ہفتے میں 50 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 6 لوگوں کے جان گنوانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ وہیں لکھنؤ میں بخار سے متاثر 400 سے زیادہ مریض کئی سرکاری اسپتالوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ تشویش کی بات یہ بھی ہے کہ متاثرین میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے اور فیروز آباد میں حال ہی میں CMO کا ٹرانسفر کیے جانے اور ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم تعینات کیے جانے کے بعد اب 3 ڈاکٹروں کو معطل کرنے کا قدم اٹھایا گیا ہے۔ ڈینگو اور وائرل بخار سے شہر میں دہشت کا ماحول جو بنا ہے، فیروز آباد میں جس بخار سے گزشتہ ایک ماہ میں کم از کم 32 بچوں کی موت ہو جانے کی خبر ہے اسے ڈینگو بتایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ڈینگو نہیں ہے، ایک پراسرار بخار ہے، اس کی ابھی تک نشاندہی نہیں ہو پائی ہے۔ اس بخار سے کم از کم 40 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، خبر آ رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی یہ لمبی رپورٹ ہے، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لکھنؤ، فیروز آباد اور آگرہ کے آس پاس کے علاقوں میں کس طرح یہ بخار پھیل رہا ہے، اس لیے تمام لوگوں کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، ظالم اسرائیل کسی نہ کسی بہانے سرخیوں میں رہتا ہے، اپنی دہشت گردی لگاتار جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن پورا کا پورا دنیا، اس پوری کی پوری دنیا خاموش ہے اس کی دہشت گردی پر، اور شام پر ہو یا لبنان پر ہو یا لیبیا پر ہو یا مختلف علاقوں پر اس کے حملے جاری رہتے ہیں، لیکن یہ کسی کو نظر بھی نہیں آتا۔ شام کی بشار الاسد انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے دارالحکومت دمشق کے بعض مقامات پر فضائی حملے کیے۔ اسد انتظامیہ کی خبر رساں ایجنسی سانا کی فوجی ذرائع کے حوالے سے شائع کردہ خبر کے مطابق اسرائیل نے شام کے مقامی وقت کے مطابق رات 1:26 پر دمشق کے مرکزی حصے کے اطراف میں انتظامی فورسز کے بعض فوجی مقامات پر فضائی حملے کیے ہیں۔ خبر یہ بھی ہے کہ اس کے اطراف میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنا دی گئی دارالحکومت دمشق کے، اور فضائی حملہ بیروت کے جنوب مشرقی طرف سے کیا گیا تھا۔ تاہم ہمارے فضائی دفاعی سسٹموں نے دشمن اہداف کے خلاف مزاحمت کا مظاہرہ کیا اور سب کو مار گرایا ہے۔ ہمارے فضائی دفاعی سسٹموں نے دشمن اہداف کے خلاف مزاحمت کا مظاہرہ کیا ہے اور سب کو مار گرایا ہے، یہ کہنا ہے پاسداران انقلاب کا جو ایران کے ہے، اور حزب اللہ وغیرہ کی جو لبنان سے تعلق رکھتے ہیں تنظیمیں، ان پر جو ہے لگاتار اسرائیل کی جانب سے حملے ہوتے رہتے ہیں شام کو نشانہ بنا کر کے۔ یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ ناظرین، مختلف ملکوں میں اس وقت جو ہے طوفانی بارشوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ اب گھانا بھی اس میں شریک ہو چکا۔ کل میں نے نیو یارک کی وہ تصویریں بھی اور وہاں جو تباہی مچائی تھی طوفانی بارشوں نے اور سیلاب نے وہ رکھا تھا۔ اب گھانا کے شمالی مشرق میں موسلادھار بارشوں کی وجہ سے سیلاب کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ گھانا قومی محکمہ آفات کے کوآرڈینیٹر جان کاکل حسن کے مطابق حالیہ دنوں میں نالے ریگو میں موسلادھار بارشوں کی وجہ سے سیلابی ریلے کا سامنا ہے۔ الحسن کے مطابق سیلاب میں 12 افراد ہلاک اور کثیر تعداد میں زخمی لاپتہ ہو گئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں اور لوگ لاپتہ بھی ہو گئے ہیں۔ اس کا مزید ماننا تھا کہ سیلاب زدہ علاقے میں تقریباً 1800 افراد بے گھر ہو گئے اور 2000 ایکڑ زرعی اراضی کو نقصان پہنچایا ہے، جو کھیت کھلیان تھے وہ سب کے سب برباد ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، گھانا اور اس طرح کے علاقے میں ویسے بھی یہ خانہ جنگی کی وجہ سے بہت ہی غریب علاقے مانے جاتے ہیں، وہاں پر جب اس طرح کی موسلادھار بارشیں اور طوفانی بارشیں آتی ہیں تو مزید نقصان ہو جاتا ہے، بلکہ دوہری تہری جو ہے نقصان ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے جمعہ کی دوپہر کو یعنی آج دوپہر کو نیوزی لینڈ میں ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے۔ دہشت گرد کے ہلاک کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ معاملہ سپر مارکیٹ میں پیش آیا تھا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن نے جمعہ کے روز اس بات کی تصدیق کر دی کہ آکلینڈ کے نیولینڈ سپر مارکیٹ میں پیش آیا پرتشدد حملہ ایک سری لنکائی شہری کے ذریعے کیا گیا اور یہ دہشت گردانہ حملہ تھا۔ اس دہشت گرد کو پولیس نے گولی مار کر کے ہلاک کر دیا۔ خبر رساں ایجنسی سنہوا کی ایک رپورٹ کے مطابق ایمبولینس سروس سینٹ جانس کے ایک ترجمان نے کہا کہ دوپہر تقریباً 2:40 پر ہوئے حملے میں کم از کم 6 لوگ زخمی ہو چکے تھے، جن میں 3 کی حالت سنگین بنی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم آرڈرن نے ویلنگٹن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ تشدد پسند شخص نے آکلینڈ میں نیولن کاؤنٹ ڈاؤن میں بے قصور نیوزی لینڈ باشندوں پر دہشت گردانہ حملہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حملہ تشدد آمیز تھا، یہ بے وقوفی والا قدم تھا اور مجھے افسوس ہے کہ ایسا ہوا۔ وزیر اعظم کا ماننا ہے کہ پولیس نے حملے کی تقریباً 1 منٹ کے اندر جرائم پیشوں کو گولی مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا ہے۔ جیسنڈا آرڈرن کے مطابق حملہ آور ایک سری لنکائی شہری تھا جو 2011 میں نیوزی لینڈ آیا تھا اور 2016 سے نیوزی لینڈ پولیس کے ذریعے اس کی اسلامک اسٹیٹ سے متاثر نظریے کے لیے سخت نگرانی کی جا رہی تھی، یعنی IS سے اس کا تعلق بتایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ابھی تک نہیں معلوم ہے کہ یہ شخص نیوزی لینڈ کا شہری ہے یا نہیں ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح سے ایک سپر مارکیٹ میں گھس کر کے 6 افراد کو زخمی کرنے والے اس جنگجو کو جو اس وقت ہلاک کیے جانے کے بعد اس خبر کی تصدیق پوری طرح سے
ہو چکی ہے، وہاں سے جو آفیشیل اس وقت بیان بھی سامنے آ چکا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر میں آپ کو اس وقت کابل کی اور افغانستان کی تازہ اپڈیٹ دوں تو آج دوپہر بعد جمعہ کے بعد اس بات کا جو ہے یقین کیا جا رہا تھا کہ حکومت کا باقاعدہ اعلان ہوگا، لیکن حکومت کا اعلان تو نہیں کیا گیا۔ البتہ شورا کونسل کے زیر اہتمام جو ہے اس حکومت کو چلانے کی بات سامنے آئی ہے، اور خصوصی تقریب میں ممکن ہے اس بات کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کل اس کا اعلان ہو جائے۔ اس درمیان میں ناظرین گرامی، کابل کے راستوں کو جو دیواریں ہیں اس کو الگ الگ انداز میں لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان نے کابل میں دوحہ قطر معاہدے کو دیوار پر پینٹ کیا ہے، جب ملا برادر اور زلمے خلیلزاد ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ یہاں تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں دیوار میں۔ طالبان نے اپنے رہنما ملا ہبت اللہ کی طرف سے ایک پیغام بھی لکھا ہے کہ دشمن کے پروپیگنڈے پر بھروسہ نہ کریں۔ یہ آس پاس میں لکھی ہوئی ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بل بورڈ بھی دیکھنے کو ملا جس میں لکھا تھا کہ جو ہے حکومت آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ قوم کی خدمت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے پورے عوام کو طالبان کی حکومت کس انداز میں ہوگی وہ اس وقت جو ہے الگ الگ بل بورڈ کے ذریعے سے، دیواروں پر چسپا الگ الگ طرح کے پیغامات کے ذریعے سے جو ہے طالبان ایک الگ ہی پیغام دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور پورے کابل شہر کو اس وقت نئے انداز میں ڈھنگنے کی اور الگ انداز میں پیغام پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ مقامی سطح کی کچھ خبریں تھیں جو تازہ اپڈیٹس ہے جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،